السلام علیکم۔ آج میں دعا کے قبول ہونے یا پھر دعا کے قبول ہونے پر اور من پسند شخص سے نکاح ہونے سے پہلے، شادی ہونے سے پہلے جو 7 نشانیاں قبولیت کی ہیں، جو اللہ پاک اپنے بندے کے اوپر ظاہر کرتا ہے، اس پر آج ہم آپ سے بات کریں گے۔ خدا را ویڈیو اسکپ نہ کریں، پورا ضرور دیکھیں تاکہ آپ رہنمائی حاصل کر سکیں اور میری محنت کو ضائع نہ ہونے دے سکیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جب ہم اللہ پاک سے دعائیں کرتے ہیں، یعنی دعا کرنے کے دوران، دعا کرتے وقت اپنے اندر یہ 7 نشانیاں ظاہر ہوتے ہوئے دیکھیں تو یہ سمجھ لی جائے کہ اللہ پاک نے ہماری دعاؤں کو قبول کر لیا ہے اور اللہ پاک بہت جلد ہمارے حق میں بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ اب وہ 7 نشانیاں کون سی ہیں جو ہماری قبولیت کی علامت ہیں؟ جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو کیسے سمجھا جائے کہ ہماری دعا قبول ہو چکی ہے، خدا کی بارگاہ میں سن لی گئی ہے؟ سنیں، پہلے تو آپ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں، کسی چیز کو، کسی مقصد کو جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ہم فوری طور پر اس چیز کو حاصل کرنے کی جلد بازی کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ہمیں وہ چیز مل دی جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اٹھا کر دیکھ لیں۔ بھائیوں نے ان کو ان کے کنویں میں ڈال دیا تھا، پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی اور ان کے والد محترم جو پیغمبر ہیں، انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی اور ان کے والد محترم جو پیغمبر ہیں، انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کی اور مسلسل دعائیں کرتے رہے، اور پھر ان دعاؤں کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا گیا، نبوت عطا فرمائی گئی انہوں نے اللہ پاک سے مسلسل دعا کرتے رہے اور پھر اللہ پر کامل یقین بھی رکھا اور میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ اسی طرح سے جو انسان اپنا مائنڈ سیٹ اللہ کے حکم سے کر لیتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی جو نتیجہ نکلنا ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کے فیصلے سے بڑھ کر کسی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ میرے حق میں بہتر ہی کرے گا، اللہ میرے حق میں کبھی برا کر ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کی زبان پر یہ الفاظ ہیں تو یقین جانیں یہ خاص اللہ کی طرف سے محبت کی علامت ہے۔ یہ ہوئی اللہ سے محبت کی پہلی علامت۔ اب وہ کون سی علامتیں ہیں جو یقین دلاتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو گئی ہیں؟ جب ہم دعا کرتے وقت اپنے اندر سکون سا محسوس کرتے ہیں، ہر ایک دعا کو ڈیٹیل میں اللہ سے بتا رہے ہوتے ہیں اور پھر ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہوتی ہے، زبان پر لفظ بھی اللہ کی مرضی سے آئے ہیں، تو یقین جانیے دعا سنی جا رہی ہے، لازمی قبول ہوگی۔ جو تم مانگ رہے ہو وہ یقیناً اللہ پاک تمہیں دے گا۔ دوسری نشانی، جب بندہ جائے نماز پر بیٹھتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اور سوچتا ہے کہ بس میرے دل و دماغ میں اور کچھ نہیں ہے سوائے اللہ اور اس کے محبوب کی محبت کے، اور اس دوران جب وہ دعا کر رہا ہے، دعا کرتے وقت اگر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور بدن میں ہلکی سی کپکپی طاری ہو جائے تو یہ قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ پاک نے آپ کی دعاؤں کو سن لیا گیا ہے، قبول کر لیا ہے۔ تیسری اور خاص نشانی جو اللہ پاک نے اس قرآن کی آیت سے ثابت کیا ہے، سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری فصلیوں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان سے اپنا سکون حاصل کر پاؤ۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے من پسند شخص کو حاصل کرنے کی دعا کرتے ہیں، اس وقت دعا کرتے کرتے ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں۔ اس موقع پر جب ہم دعائیں کر رہے ہیں، جب ہم اپنی حاجت کے بارے میں اللہ کو بتا رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہیں اور ہم خود کو اللہ کے سامنے اتنا کھوئے ہوئے ہیں کہ ہم کو معلوم ہی نہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، تب جو ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اس وقت پروردگار اپنے بندے کو معاف کر چکا ہوتا ہے،
اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو گناہ اس کی دعاؤں کو قبول ہونے نہیں دیتے۔ ان دعاؤں کے آڑے آتے ہیں۔ یاد رکھو کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہماری دعاؤں کو قبول ہونے نہیں دیتے، ہماری دعاؤں میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس وقت وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہوتا ہے، تبھی وہ آنسو آپ کی آنکھوں سے خود بخود نکل رہے ہوتے ہیں اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ خاص قبولیت کی نشانی بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے دعا کرنے کے بعد نیک اور اچھے خوابوں کا آنا قبولیت کی نشانی ہے۔ وہ بے خبر نہیں ہے تم سے اور تمہارے معاملات سے۔ اللہ پاک کو ایک ایک چیز کی خبر ہے۔ تمہارا رو کے تڑپ کے سب کچھ لا حاصل نظر آنا کے باوجود بھی اللہ سے مسلسل دعا کرتے رہنا۔ اللہ پاک سب کچھ دیکھ رہا ہے، مسلسل دعا کرتے رہنا۔ کسی حاجت کے لیے، کسی ضرورت کے لیے دعا کرتے رہو۔ یہ علامت ہے کہ اللہ پاک کو آپ کے مانگنے کی تڑپ بہت پیاری لگی ہے۔ وہ سننا چاہتا ہے بار بار آپ کی زبان سے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ یقیناً اس چیز کو آپ تک ضرور لے آئے گا جو وہ بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے، وہ اسے ضرور ملے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام اور بھی پیغمبر جن پر طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، پھر وہ تو نبی تھے، گناہوں سے بالکل پاک۔ تو آپ کیا ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو کیا اللہ پاک ان کی دعاؤں کو فوراً طریقوں سے قبول نہیں کر سکتا تھا؟ اللہ پاک نے ہماری رہنمائی کے لیے انہیں مصیبتیں دے دی۔ ہم اپنے اعلیٰ کو دیکھیں، انہوں نے کتنا طویل انتظار کیا، تب جا کر بہترین وقت پر ان کی دعاؤں کو قبول کیا گیا۔ جو دعاؤں کی بہترین وقت کا قبولیت ہوتا ہے، جو دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وقت ہوتا ہے، اسی طرح سے قبولیت کا خاص وقت یعنی تہجد کا وقت، آنکھوں کا کھل جانا، ہاتھوں کا اٹھنا اور یہ سوچنا تو دعا کروں تو لازمی میرا اللہ پاک میری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ پھر نماز کے لیے دل کا چاہنا، اور اس دوران یعنی دعا کرتے وقت، اور جو دل کی کیفیت ہے وہ خود بخود بدل جاتی ہے، اور اس موقع پر انسان کو اللہ سے دعا کرنے میں جو مزاج و لذت آتی ہے، اس کی مٹھاس، اس کی نشانیاں بس اسی شخص کو محسوس ہوتی ہے جو اللہ سے باتیں کر رہا ہو اور یہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے نا، اس وقت جب آپ کو کوئی دیکھنے سننے والا نہ ہوتا ہے سوائے رب کی ذات کے، تو سوچو تم اس وقت اللہ سے جب رو کر گڑ گڑا کر اپنی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہو جو تمہیں اللہ پاک سے چاہیے، اس سے بڑی قبولیت کی علامت اور کیا ہو سکتی ہے تمہارے لیے؟ ان میں سے کوئی بھی علامت، نشانی آپ اپنے اندر محسوس کرنے لگیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ خوش نصیب انسانوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس بارگاہ الہی کے دربار میں آپ کی دعاؤں کو قبول کر دیا گیا ہے۔ دعائیں مانگتے رہو یہاں تک کہ آگے کچھ ممکن نظر نہ آتا ہو، پھر بھی مانگتے رہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انسان کے لیے وہی کچھ ملتا ہے، اور یقین کرو دعا ہی ایک آخری لوتی کوشش ہے جو تمہارے رب کو راضی کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ دعا ہی وہ ہتھیار ہے جو تمہارے پاس ہے جس پر اللہ پاک فوراً راضی ہو جاتا ہے، اور وہ دعائیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ان دعاؤں کے ذریعے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے، تمہارے لیے اس پر عمل فرماتا ہے، جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے، اور جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتا اسے بہترین بنا کر تمہیں نوازتا ہے۔ بے شک یہ 3 دعائیں اللہ پاک سے آپ کی دعاؤں کو مانگنے میں مدد کریں گی، اپنے حق میں اپنے لیے بہترین شخص کو مانگنے میں مدد کریں گی۔ محبت اور الفت کی دعا۔ اے اللہ مجھے پھر اس شخص کا نام لو کی محبت اور الفت عطا فرما، اور ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کی طرف مائل فرما جس طرح تجھے پسند ہو۔ نکاح کی دعا۔ پھر اس شخص کا نام لو۔ اے اللہ میرے دین، میری زندگی اور میرے انجام کے لیے بہتر ہے
کہ تو اس شخص کو میرے لیے مقرر کر دے اور ہمیں ایک ساتھ رہنے میں آسانی عطا فرما۔ ہدایت اور برکت کی دعا۔ اے اللہ، پھر اس شخص کا نام لو اور اس چیز کی طرف ہدایت دے جو ہمارے لیے بہتر ہو، اور ہمارے تعلقات میں اپنی برکت اور محبت عطا فرما۔ ان دعاؤں کو پڑھنے سے پہلے شروع اور آخر درود ابراہیم ضرور پڑھیں۔ ان دعاؤں کو دل سے مانگو، اللہ سے اپنی مراد مانگتے رہو، جو چاہیے وہ مانگو، اللہ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ اس بات پر یقین رکھیں، بے شک میرا اللہ ہر دعا پر قادر ہے اور اسے قبول کرنے پر، معجزات کرنے پر بھی قادر ہے۔